نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الاعراف مکیہ، یہ سورہ اعراف ہے جو کہ مکی ہے۔ وہی مئتان وست آیات، اس کی 206 آیتیں ہیں۔ و24 رکوعا، اور 24 اس کے رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات میں سے ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی حقیقی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے جو کہ اے پیغمبر آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج من، پس آپ اپنے سینے میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔ لتنذر بہ، تاکہ آپ ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت ہو مؤمنین کے لیے۔ اتبعوا، پس پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی جس کو تمہاری طرف تمہارے پروردگار نے نازل کیا۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی مت کرو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی ولایت میں جانا یا کسی اور کی پیروی کرنا یہ مناسب، یہ درست نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وکم من قریۃ اہلکناہا، اور فرمایا کہ بہت ساری بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے تباہ کر دیا۔ فجاءہا بأسنا بیاتا، پس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے اوقات میں، او ہم قائلون، یا دن کے اوقات میں جب کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، فرمایا کہ ان کی پکار اس کے علاوہ اس وقت اور کچھ نہیں تھی کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ انا کنا ظالمین، ہم کیا ہیں؟ ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ ایک لفظ درمیان میں رہ گیا، اس جاءہم بأسنا، یعنی جب ان کو ہماری تکلیف پہنچی، جب وہ تکلیف میں تھے تو صرف اپنی زبان حال سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کر رکھا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اور فرمایا کہ پس ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے کہ جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ، اور یہ کہ ہم غائب نہیں تھے، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ موجود تھے، ہمارا علم تمہارے ساتھ۔ معزز سامعین، یہ سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مدینہ المنورہ کی طرف ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس وقت اس سورت کو نازل کیا تھا۔ معزز سامعین، اس کے بعد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ سورہ صاد کے قریب قریب ہے، یعنی جب سورہ صاد نازل ہوئی تو اس وقت اس سورت کو بھی اتارا ہے۔ اور یہاں اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ اعراف نام اس کا کیوں رکھا گیا؟ معزز سامعین، اعراف ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے، جہاں پر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رکھیں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعمال کا وزن فرمائیں گے، تو اگر نیکیاں وزن میں بڑھ جائیں گی تو جنت ملے گی، جنت ٹھکانہ ہوگا، اور اگر گناہ جو ہے وہ وزن کے اندر بڑھ جائیں گے تو پھر ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور اگر نیکیاں اور گناہ بالکل دونوں برابر ہو گئے تو اب معزز سامعین، اللہ تعالیٰ جس جگہ پر، جس مقام پر ایسے لوگوں کو ٹھہرائیں گے، اس مقام کا نام اعراف ہے۔ اس مقام کا نام کیا ہے؟ اعراف ہے۔ چونکہ اس سورت کے 5ویں رکوع کے اندر اس مقام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس کی بنا پر اس سورت کا نام ہی سورۃ الاعراف رکھ دیا گیا ہے۔ بات سمجھے؟ اب معزز سامعین، اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ متفرق مضامین ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بھی ذکر فرمایا،
رسالت کی بات بھی آئی ہے، قیامت کا ذکر بھی ہے، میزان عدل کی بات بھی ہے، جنت اور دوزخ کی بات بھی ہے، اعراف کی بھی بات ہے۔ اسی طرح معزز سامعین پہلے انبیاء، پہلی امتوں اور ان پر آنے والے عذاب، فرما برداروں پر آنے والی نعمتیں اور نافرمانوں پر جو پکڑ آئی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام موضوعات کو اس صورت مبارکہ کے اندر کیا کیا ہے بھائی؟ ذکر کیا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اس صورت کو باقی پہلی گزرنے والی صورتوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پہلی بڑی صورتیں ہمارے سامنے گزری ہیں سورہ بقرہ سے لے کے اب تک، اب سورہ بقرہ کے اندر جو انداز تخاطب تھا، جو مخاطبت تھی، وہ یہودیوں سے تھی۔ سورہ آل عمران کے اندر تکلم کن کے ساتھ تھا؟ خاص طور پہ عیسائیوں کے ساتھ تھا۔ اب اسی طرح معزز سامعین آگے سورہ نساء ہے، اس کے اندر کمزوروں کے حق تھے۔ آگے سورہ مائدہ ہے، تو سورہ مائدہ کے اندر عام طور پہ جو انداز تخاطب تھا، جو متکلمین تھے جن سے اللہ نے تکلم فرمایا، وہ مشرکین عرب تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے سورہ مائدہ پڑھی، سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام پڑھی۔ سورہ انعام کے اندر زیادہ تر اللہ نے صابیوں کو اور ایسے دہریے قسم کے لوگ جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو جو ہے وہ مخاطبت اللہ نے فرمائی، ان سے تکلم فرمایا۔ اب یہاں جو یہ صورت ہمارے سامنے سورہ اعراف، اللہ نے جمی اقوام عالم کو یہاں مخاطب کیا ہے۔ کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں بات نہیں فرمائی، بلکہ جمی اقوام عالم کی اصلاح کا ایک نصاب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ وہ ہم ایک آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو، بلکہ اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پورے اقوام عالم کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی حضور سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ کوئی قوم کا، کسی قبیلے کا، کسی کنبے کا، کسی بستی کا، کسی شہر کا، کسی وادی کا ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، یہ جمی اقوام عالم کے لیے ملی ہے، یہ تمام جہان کے لیے ملی ہے۔ اور پھر جس طرح تمام اقوام عالم کے لیے ملی ہے، اسی طرح قیامت تک کے لیے ملی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور پیغمبر نے دنیا کے اندر نہیں آنا۔ ہر ایسا دعویٰ، ہر ایسی دلیل، ہر ایسا نعرہ جس میں نبوت کا شائبہ بھی پایا جاتا ہو، وہ کذب پر مبنی ہوگا، وہ دجل پر مبنی ہوگا، وہ فریب پر تو مبنی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق، دور تک تعلق نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقاہت اور ان کی ذہانت اور دین کے ساتھ جو ان کی ایک نسبت تھی، اس پر قربان جائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کسی جھوٹے مدعی نبوت نے، کذاب دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی آگے سننے والے نے اس سے دلیل طلب کر لی، تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے جو دلیل مانگی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت والے عقیدے کے اندر لچک پیدا کی ہے۔ بس اگر بے لچک عقیدہ ہوتا تو ابتدائی سے کہتا کہ تو جھوٹا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے کسی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جیسے ہی کوئی بات ایسی سامنے آئے گی، ہم بلا جھجک اور بلا دھڑک کہہ دیں گے کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی پیغمبر اور نبی رسول نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہم نے نبیوں کا دروازہ، نبوتوں کا باب ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اسی لیے معزز سامعین علماء نے فرمایا کہ ہم کسی ایسے آدمی سے نبوت کی دلیل بھی طلب نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نبوت کی دلیل طلب کریں گے تو ہم جو ہے وہ
اس سے انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے، ایک واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو جو ہے وہ لوگوں نے جو قادیانی تھے، مرزائی تھے، انہوں نے اپنی ایک لڑکی کا رشتہ دیا۔ اس نے اس صورت میں لڑکی کا رشتہ قبول کیا کہ میں تمہاری مرزائیت کو قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مرزائیت کو قبول نہ کرنا۔ وہ رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب اس کے بعد لڑکی نے آہستہ آہستہ تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ اب ایک ایسا وقت آیا کہ اس وقت جو ان کے بڑے خلیفہ تھے، ان کے مرزائیوں کے، قادیانیوں کے، انہوں نے اس آدمی سے کہا اچھا آپ اس طرح کریں، ہماری بات کی وجہ سے آپ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو نبی تسلیم نہ کریں، ہمارے کہنے کی وجہ سے آپ ان کو نبی تسلیم نہ کریں، آپ اس طرح کریں کہ استخارہ کر لیں، اللہ سے مشورہ طلب کر لیں، استخارہ کر لیں، اگر استخارے میں آ جائے تو آپ نبی تسلیم کر لینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ اب اس نے معزز سامعین استخارہ کیا۔ اب استخارے میں اس نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ آدمی ہے، بڑا سفید پوش ہے اور ایک اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے سامنے جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایمان لا رہے ہیں، اور پوچھنے والوں سے جب پوچھا جاتا کہ یہ کون ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اب جب صبح اٹھا تو اس نے جو ہے وہ قادیانیت قبول کر لی، اور جب علماء اس کے پاس جاتے تو وہ کہتا کہ میں نے کون سے کسی سے جو ہے وہ کسی کے کہنے کی وجہ سے قادیانیت قبول کی ہے، میں نے کسی کے کہنے کی بنیاد پر، کسی کی تبلیغ کی بنیاد پر میں نے قادیانیت قبول نہیں کی، بلکہ میں نے تو استخارہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے مشورے سے میں نے جو ہے وہ قادیانیت قبول کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کے دکھایا ہے۔ بات سمجھے؟ اسی دوران معزز سامعین جب یہ بات مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی تو حضرت تشریف لائے، حضرت نے اس سے ملاقات کی، حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات سنو، جس وقت آپ نے اس کے کہنے کی بنیاد پر استخارے کا فیصلہ کیا کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے، تو گویا کہ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ تم نے ختم نبوت پر اعتماد کھو دیا۔ جیسے ہی تمہارا ایمان ختم نبوت سے اٹھا تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب جو تم نے جو ہے وہ استخارہ کیا تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ وہ تو شیطان لعین کی طرف سے ہوا، اور اس نے شیطان نے خواب میں آ کے تمہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو دکھایا ہے۔ بات سمجھے؟ اور وہ اٹھا اور فوراً جو ہے اس نے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سینے سے لگایا، ان کے پیشانی کو بوسہ دیا، ہاتھ چومے اور کہا کہ حضرت جلدی سے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ ایسی دلیل اور اتنی تفہیم اور باریکی سے مجھے آج تک کسی نے نہیں سمجھایا۔ میں تو واقعی جب ختم نبوت سے میرا اعتماد اٹھا تو وہ تو میں تو دائرہ اسلام سے نکل گیا تھا۔ پھر یقینی بات ہے کہ اسلام سے نکلنے کے بعد جب حالت کفر میں گئے، اب اللہ کی طرف سے تھوڑی خواب آنے تھے۔ بات سمجھیں؟ اس لیے معزز سامعین، اگر کوئی ختم نبوت میں شک بھی کرتا ہے تو اس شک کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا آپ کے سامنے کوئی دعوی نبوت کرے اور اگر کسی نے اس سے دلیل مانگ لی تو دلیل مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ختم نبوت کے عقیدے میں لچک پیدا کر لی، اس میں شک پیدا ہو گیا، اور شک یقین کو ختم کر دیتا ہے، اور عقیدہ یقین کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے۔ اب جیسے یقین ختم ہوا، شک آیا تو گویا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس لیے معزز سامعین، ہم نے تمام تر عقائد پر یقین اور پختگی کے ساتھ ان کو تسلیم کرنا ہے، ان کا دل کے اندر یقین رکھنا ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین، میں نے عرض کیا کہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح جمیع اقوام عالم کی بات کے ساتھ ساتھ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عامہ کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ صرف مدینہ والوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، مکہ والوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، اور جزیرۃ العرب کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، صرف اہل عرب کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اور تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اب جب تک دنیا قائم رہے گی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم رہے گی۔ بات سمجھیں؟ اس لیے معزز سامعین، یہ نبوت عامہ کی بات ہے۔ اور جہاں تک ربط کی بات ہے کہ گزشتہ سورت اور اس سورت کا ربط کیا ہے، تو گزشتہ سورت کے بالکل آخری جو آیتیں مبارکہ تھیں جن کے اندر جو ہے وہ ہم نے آخری جو سبق پڑھا تھا، اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اغیر اللہ ابغی ربا وہو کل شیء، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب تلاش کر لوں؟ کہ جو اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پروردگار ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو
تو اتنی قدرتوں والی ذات کو چھوڑ کر، اتنی طاقتوں اور اختیارات کی مالک ذات کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو رب بنا لوں؟ کیا میں کسی اور کو پروردگار بنا لوں؟ تو فرمایا کہ یہ بات مجھے زیب نہیں دیتی۔ اب جب ربوبیت عالم کی بات ہوئی تو اب اس ربوبیت کا تقاضا تھا کہ کوئی ایک ایسا نصاب جو ہے وہ بندوں کو ملتا کہ جن پر عمل کر کے بندے اپنی اصلاح کر سکیں، بندے جو ہے وہ ہدایت کی طرف رہنمائی پا سکیں، اسی اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکیں اور اپنی منزل، اپنا ٹھکانہ جنت تک پہنچ جائیں۔ ایسے نصاب کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی نصاب عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، اس آیت مبارکہ، اس سورت کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم صاد کے بعد کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، کہ اسی ربوبیت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اقوام عالم کی ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس قرآن، اس کتاب کی صورت میں نازل کر دیا ہے۔ اگر کوئی اب ہدایت چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی خوشنودی اور رضا کا سامان چاہتا ہے تو اسے کہیں دور جانے کی ضرورت، اسے پریشان ہونے کی ضرورت، اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایسا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے کہ اللہ نے وہ نصاب بھی بنا دیا، اس نصاب کو اتار بھی دیا، اور پھر ہر ایک کی دسترس تک وہ نصاب پہنچا بھی دیا۔ اور ہر ایک قرآن پاک ہر گھر میں اللہ نے پہنچایا نہیں پہنچایا؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی لیے پہنچایا تاکہ اس رہنمائی کو حاصل کرنے میں کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اب گھروں کے اندر پڑے ہوئے قرآن کو اگر ہم پڑھا رہنے دیں، کبھی جو ہے وہ ان کو کھولنے تک کی نوبت نہ آنے دیں، کبھی جو ہے وہ ان کا ترجمہ سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی ضرورت محسوس نہ کریں، اور گھر والوں کو خاص طور پہ، تو معزز سامعین اس میں ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کے تمام تقاضے کیا کیے ہیں؟ پورے کیے ہیں۔ بات سمجھے؟ اس لیے فرمایا کتاب انزل الیک۔ اچھا، الف لام میم صاد تو سمجھے نا جی؟ یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ان کے حقیقی معنی کو پہنچ نہیں سکتا۔ البتہ بعض علماء نے جو ہے وہ ایک تفہیمی اور تخیلاتی مفاہیم اس کے بیان بھی کیے ہیں، جیسے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں الف سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور لام سے مراد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور میم سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے، اور صاد سے یہ سعودت مراد ہے، بلندی مراد ہے، یعنی مالا اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی جنتیں، سدرۃ المنتہا وہ مراد ہے کہ جب انسان ذات باری تعالیٰ، سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت دیانت، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نتیجے کے اعتبار سے اس کو مالا اعلیٰ کا درجہ عطا فرما دیں گے، اور اسے حضیرت القدس میں جگہ عطا فرما دیں گے، علیین میں جگہ عطا فرما دیں گے، جنتیں اس کا مقدر اور ٹھکانہ ہو جائیں گی۔ اور جنتیں کہاں ہیں بھائی؟ ہاں جی، اوپر ہیں بھائی۔ بات سمجھے ہیں؟ مالا اعلیٰ، سدرۃ المنتہا کے قریب، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا۔ بات سمجھے؟ تو سدرۃ المنتہا کے قریب، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان تینوں ہستیوں کو کوئی تسلیم کرے گا اور ان پر یقین رکھے گا تو اللہ تعالیٰ جو اس کا ٹھکانہ جنتوں میں بنا دیں گے۔ اب آگے فرمایا کتاب انزل الیک، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اے پیغمبر آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج من، آپ اس کے بارے میں اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، تاکہ آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی یہاں پہ، لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو، اور بھائی دیکھیں سینے کے اندر تنگی تب محسوس ہوتی ہے جب جہالت ہوتی ہے، جب علم ہوتا ہے تو انسان اپنی سینے کے اندر فراخی محسوس کرتا ہے، کشائش محسوس کرتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ اتار کے اللہ تعالیٰ نے سینے کو کیا کر دیا؟ کشادہ فرما دیا، اور ساتھ کہہ بھی دیا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کیا کر دیا ہے؟ شرح صدر عطا کر دیا، کھول دیا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا مقصد یہ قرآن پاک کے نزول کا، لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراتے رہیں، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو نصیحت کرتے رہیں۔ اور آگے فرمایا اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ جو چیز تمہارے پروردگار سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست نہ بناؤ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی مت کرو۔ اور فرمایا قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، یہ نصیحت ہے لیکن نصیحت بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں، اور نصیحت پکڑنے والے لوگ کیا ہیں؟ بہت کم ہیں۔ بات سمجھے ہیں؟
آج دنیا میں ہم کہتے ہیں بھائی تو بھائی اتنے لوگ جو ہے وہ فلاں طرف جا رہے ہیں، ساری دنیا یہ کر رہی ہے، تو کیا ساری دنیا جھوٹی ہے بھائی؟ سنا نا آپ نے، ہم اکثریت کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بھیڑ چال ہے یہ بات سمجھے۔ قرآن کہتا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والے تھوڑے ہیں، اور دوسرے موقع فرمایا قلیلا ما تشکرون، شکر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ جب نصیحت حاصل کرنے والے تھوڑے ہیں، ذکر کرنے والے قلیلا ما تذکرون، نصیحت پکڑنے والے، ذکر کرنے والے، شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، تو ہم نے اکثریت کے پیچھے چلنا ہے یا ان تھوڑوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ہونا ہے؟ ان تھوڑوں کو تلاش کر کے ہم نے اپنی مصاحبت ان کے ساتھ قائم رکھنی ہے، ہم نے اپنی جو ہے وہ اپنا ربط اور اپنی نسبتیں ایسے لوگوں کے ساتھ قائم کرنی ہیں جو تعداد میں اگرچہ کم ہوں لیکن وہ حق پر ہوں، لیکن کیا ہوں؟ حق پر ہوں۔ زیادہ کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا، بلکہ پچھلی صورت کے اندر ہم نے اللہ کا یہ قانون پڑھا نا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اکثر جو ہیں وہ غافل ہوتے ہیں، اکثر جاہل ہوتے ہیں، اکثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہوئے اللہ کے قریب آتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، ہے ہمارا عذاب ان کے پاس اس وقت آیا جب وہ رات کے وقت سو رہے تھے، او ہم کہنا چاہیے۔ آگے فرمایا فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، اور ان کی پکار تو صرف یہی تھی جب ان کو ہماری تکلیف نے آ کے گھیر لیا، ہماری تکلیف ان کو پہنچی، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ لیکن معزز سامعین، یہ قابل حسرت کلمات اس وقت ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اس لیے انسان کو دنیا کے اندر ہی اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، کہ بے شک ہم ضرور بھی ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ جن کی طرف ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ امتوں سے اللہ باز پرس کریں گے، امتوں سے اللہ کیا کریں گے؟ محاسبہ کریں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ان نبیوں سے بھی ہم ضرور سوال کریں گے کیا انہوں نے اپنے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی، میرا پیغام وہ اپنی امتوں تک صحیح طریقے سے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے امتوں سے بھی سوال کریں گے اور انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور فرمایا ہم بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، علم کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہر چیز کا گواہ اللہ تعالیٰ پیش فرمائیں گے۔ اگر کوئی گناہ گار ہوگا اس کی گناہوں کی گواہی بہت سے جو ہے وہ چیزیں دے رہی ہوں گی، مثال کے طور پہ جس زمین اور خطے پہ انسان گناہ کرتا ہے یہ بھی گواہ بن کے اس وقت پیش ہوگا، فرشتے جو یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں کرامن کاتبین یہ بھی گواہ ہوں گے، اسی طرح انسان کے جسم کے اپنے اعضاء یہ خود بول بول کر گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم ارجلہم بما کانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہم زبان پر تالا ڈال دیں گے اور باقی اعضاء کو ہم بولنے کی قوت اور صلاحیت عطا کر دیں گے، یہ اعضاء یہ ہاتھ اور پاؤں خود بول بول کر اللہ کے سامنے اقرار جرم کریں گے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ اور اس کے علاوہ جو حساب کتاب نامہ اعمال ہے، نامہ اعمال خود ایک لکھا ہوا ہے، لکھے ہوئے کا کون جھٹلا سکتا ہے؟ اسی طرح خود اللہ کی ذات تو گواہ ہے ہی، زمین ایک گواہ، فرشتے دوسرے نمبر پہ گواہ، اعضاء انسان کی یہ تیسرے نمبر پہ گواہ، نامہ اعمال یہ چوتھا گواہ، اور پھر خود اللہ تعالیٰ کی ذات یہ پانچویں گواہ کے طور پہ۔ یعنی اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، کہ ہم جو اس دن بات کہیں گے تو دلیل کے ساتھ کہیں گے، گواہوں کے ساتھ کہیں گے، ہم جو ہے وہ بغیر دلیل کے بغیر علم کے بات نہیں کہیں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور فرمایا کہ ہم غیر حاضر نہیں تھے، ہم غائب نہیں تھے، بلکہ تمہارے دن کے اجالوں میں بھی ساتھ تھے، رات کی تاریکیوں میں بھی ساتھ تھے، تم جلوت میں تھے ہم تب بھی تمہارے ساتھ تھے، تم خلوت میں تھے ہم تب بھی تمہارے ساتھ تھے، تم جو ہے وہ غافل تھے ہم تب بھی تمہارے ساتھ تھے، اور اگر تم ہمیں یاد کر رہے تھے اس وقت بھی ہم تمہارے ساتھ تھے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتی ہیں کہ میں تو انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ اس لیے معزز سامعین، اللہ کی اس قربت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے، اسے مستحضر رکھتے ہوئے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔